مشہور مورخ طبری، ابن اسحاق، واقدی اور سیف بن عمر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ ایک سالار ایاز بن غنم نے محاذ سے مدینہ میں قاصد بھیجا تھا کہ کمک کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک آدمی عبد بن احف الحمیری کو کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرت کا اظہار کیا تھا اور امیر المومنین نے یہی جواب دیا تھا جو قعقاع رضی اللہ عنہ کو خالد کے پاس بھیجنے پر دیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں کمک نہیں تھی، صرف یہی ایک محاذ نہیں تھا۔ اس وقت تمام کے تمام مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے اور یہ ساری جنگ ارتداد کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اسلام کے دشمن دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بڑا مہنگا سودا ہے، چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اپنے طریقوں سے پیروکار بنا لیے۔ متعدد ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اسلام سے منحرف ہو گئے اور اسلام سے انحراف کا یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ارتداد کے فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی فتنے کے خلاف برسر پیکار تھی۔ اس فتنے کو وعظوں اور تبلیغی لیکچروں سے نہیں دبایا جا سکتا تھا، اس کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو کمک دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہ کیا، انہوں نے دو طاقتور قبیلوں مفر اور ربیہ کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ آدمی دے، صرف ایک آدمی۔ قعقاع رضی اللہ عنہ بن عمر جب خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے کہا، صرف ایک آدمی؟ کیا میں نے امیر المومنین کو بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2000 لڑنے والے رہ گئے ہیں اور خلافت مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں فارس کی اس فوج سے ٹکر لوں جو زرہ میں ڈوبی ہوئی ہے؟ قعقاع رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے سالار، میں 8000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا، خدا کی قسم کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ وقت آنے دیں، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کی روح مقدس کے آگے تمہیں شرمسار نہیں ہونے دوں گا، میں یمامہ میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسے کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں۔ مثنیٰ میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سرگوشی میں کہا، خدا عزوجل، میں نے تیرے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے نام کی خاطر میری مدد کر، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں اس آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کر دوں جس کی زرتشت عبادت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ کیا تو ہمت ہار رہا ہے ولید کے بیٹے؟ لیلا نے کہا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں شکست کا عادی نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ خدا کی قسم میں جاہ و جلال کا طلبگار نہیں، مجھے فارس کے بادشاہ کا تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جو اللہ کی ہے اور اس پر بسنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہوں گے۔ وہ 2000 مجاہدین جو خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے یمامہ کے ایک میدان میں خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مجاہدین اسلام، خالد رضی اللہ عنہ اپنی اس قلیل فوج سے بڑی بلند آواز سے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا نام دور دور تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ وہ جنہیں اپنے گھر اور اپنے مال و عیال عزیز تھے وہ چلے گئے ہیں، ہمیں ان سے گلہ نہیں، انہوں نے خاک و خون کے راستوں پر ہمارا ساتھ دیا تھا، بڑے لمبے عرصے تک وہ ہمارے ہم سفر رہے، اللہ انہیں جہاد کا صلہ عطا فرمائے۔ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا اجر میں نہیں اللہ دے گا۔ ہم بہت ہی طاقتور دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مت دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے۔ بدر کے میدان میں تم کتنے اور قریش کتنے تھے؟ احد میں بھی مسلمان تھوڑے تھے، میں اس وقت مسلمانوں کے دشمن قبیلے کا فرد تھا۔ تم میں بھی ایسے موجود ہیں جو قبول اسلام سے پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہم گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جو تعداد میں بہت زیادہ تھے ان کے ہاتھوں پسپا ہوئے جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے؟ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مسلمان حق پر تھے اور اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تم حق پرست ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر اپنے سامنے کیا۔ امیر المومنین نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں خالد بن ولید کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔
تم سب خالد کی قیادت میں اس وقت تک جنگ جاری رکھو گے جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا۔ خالد کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بزدلی نہ دکھانا۔ تم ان میں سے ہو جنہوں نے اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے۔ تصور میں لاؤ اس ثواب عظیم کو جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پوری کرے گا، اسی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہو۔ ایک مورخ ازدی نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے، لیکن تاریخ ابن خلدون اور ابن اسیر میں اس خط کا ذکر نہیں ہے۔ ان 2000 مجاہدین کو کسی واز کی یا اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو رضاکارانہ طور پر خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ان میں بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑائیاں لڑی تھیں۔ حضور اکرم کے وصال کے بعد وہ یوں محسوس کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ان کی قیادت کر رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہدائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی اجازت سے ایک کام یہ بھی کیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یمامہ کے گرد و نواح میں نکل گئے اور بستی بستی جا کر لوگوں کو گھڑ سواری کے مختلف کرتب دکھانے لگے، مثلاً دوڑتے گھوڑوں سے اترنا اور سوار ہونا، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں سے نشانے پر تیر چلانا، نیزہ بازی اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تیغ زنی کے کمالات۔ وہ جوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے پر اکساتے اور انہیں بتاتے کہ جنگ میں جا کر انہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوئے تو ایرانی آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے، جو ان سے بیگار لے گی، انہیں دیں گے بھی کچھ نہیں، اور ان کی جوان بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا کریں گے۔ اس خطے نے ایرانیوں کا دور حکومت دیکھا تھا، پھر انہوں نے جھوٹے پیغمبروں کے شعبدے بازیاں بھی دیکھی تھیں، اور اب وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں غلام بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے انداز، طور طریقے اور رہن سہن بادشاہوں جیسے یا حکمرانوں جیسے نہیں تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے، عام لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی سنتے تھے۔ ان کی عورتوں کی عزت محفوظ تھی۔ ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمہ جیسے شعبدے باز نے انہیں گمراہ کیا اور اسلام کے راستے سے ہٹا لیا تھا۔ انہوں نے مسلمہ کی نبوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بے نقاب ہوتے دیکھا، اور مسلمہ کی جنگی قوت کو مسلمانوں کی قلیل نفری کی بے جگری کے آگے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا، تو وہ محسوس کر رہے تھے کہ سچا عقیدہ اور نظریہ اسلام ہی ہے، جو جھوٹ کی طاقتوں کو کچل دیتا ہے، اور وہ غیبی طاقت جو سچے کو جھوٹے پر، حق کو باطل پر فتح دیتی ہے، وہ اسلام میں مضمر ہے۔ چنانچہ یہ لوگ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کی کوششوں کا حاصل تھا۔ یمامہ میں شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے، عورتیں چھتوں پر جا چڑھی، افق سے گرد کی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں اور یمامہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ آندھی آ رہی ہے، لشکر ہے، کسی کا لشکر آ رہا ہے، ہوشیار، خبردار، تیار ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک قلعہ نما مکان پر جا چڑھے۔ یہ آندھی نہیں، کسی کی فوج تھی۔ مرتدین کے سوا اور کس کی فوج ہو سکتی تھی؟ خالد رضی اللہ عنہ کو افسوس ہونے لگا کہ کس برے وقت انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ گرد کے جو بادل اٹھتے نظر آ رہے تھے، یہ بہت بڑے لشکر کی گرد تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 2000 نفری تھی، یا وہ نفری تھی جو ابھی ابھی فوج میں شامل ہوئی تھی۔ لیکن اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ یمامہ کی آبادی تھی، اس میں لڑنے والے آدمی موجود تھے، لیکن یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ یہ لوگ دشمن سے مل جائیں گے، اور یہ خطرہ بھی کہ یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ مجاہدین اسلام، خالد رضی اللہ عنہ نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کر کہا، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ خالد چپ ہو گئے کیونکہ انہیں دفوں اور ڈھولوں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ حملہ آور دف بجاتے نہیں آیا کرتے تھے، دھمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے تھے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والا لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاس بانو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اوپر سے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دوڑتے نیچے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا اور 2 گھڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے۔ وہ دونوں سوار بھی اتر آئے۔ وہ مضر اور ربیہ قبائل کے سردار تھے۔ مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، ایک سردار نے کہا۔
मैं 4000 आदमी साथ लाया हूँ। इनमें शुतर सवार भी हैं, घुड़सवार भी हैं और प्यादे भी हैं, और 4000 की तादाद मेरे कबीले की है। दूसरे सरदार ने कहा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फरत मुसर्रत से दोनों को अपने बाजुओं में ले लिया और खुशी से कांपती हुई आवाज में बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के पास अब 10,000 नफरी का लश्कर जमा हो गया था। उन्होंने मुजिर और रबिया के सरदारों को अच्छी तरह समझा दिया कि उन्हें कहाँ जाना है और दुश्मन कितना ताकतवर है। हम तुम्हारी मदद को आए हैं वलीद के बेटे। एक सरदार ने कहा, हमारी मंजिल वही है जो तुम्हारी है। मदीना से हमें इत्तला मिली है कि अमीर लश्कर तुम हो। दूसरे सरदार ने कहा, जहाँ कहोगे चलेंगे, दुश्मन जैसा भी होगा लड़ेंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ईरानी सल्तनत के एक हाकिम हरमज के नाम पैगाम लिखवाया। उस वक्त इराक ईरान की शहनशाही का एक सूबा था। उसका हाकिम या अमीर हरमज था, जिसकी हैसियत आजकल के गवर्नर जैसी है। वो बड़ा ही बदतैनत, झूठा और फरेबकार था। कमीनगी में उसका नाम ज़रबुल मिसल के तौर पर इस्तेमाल होता था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसके नाम खत में लिखवाया, तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारे लिए अमन होगा, अगर नहीं तो अपना इलाका सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर दो। उसके हाकिम तुम ही रहोगे और मदीना की खिलाफत को जजिया अदा करते रहोगे। इसके इवज तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की सलामती और दिफा के जिम्मेदार हम होंगे। अगर ये भी मंजूर नहीं तो तुम अपनी सलामती के जिम्मेदार खुद हो। अल्लाह ही जानता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। फतह और शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करना अपना फर्ज समझता हूँ कि हम वो कौम हैं जो मौत की उतनी ही आशिक है जितनी कि तुम्हें जिंदगी अजीज है। मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ये खत एक एलची को देकर कहा कि वो 2 मुहाफिज अपने साथ ले जाए और जिस कदर तेज जा सकता है ये पैगाम हरमज तक पहुंचाए और जवाब लाए। तुम्हारी वापसी तक मैं यमामा में नहीं हूँगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने एलची से कहा, मुझे इराक की सरहद पर कहीं ढूंढ लेना, उबला को याद रखना, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। एलची की रवानगी के फौरन बाद खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने 10,000 के लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को पता नहीं था कि अल्लाह की अभी और मदद उसकी मुंतजिर है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने शुमाल मशरिकी अरब के इलाकों में आबाद 3 कबीलों के सरदारों मजूर बिन आदि, हरमला और सुलमा को पैगाम भेजे थे कि अपने अपने कबीले के ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमी मुसन्ना बिन हारिसा के पास ले जाएं जिन्हें जंग का तजुर्बा हो और जो पीठ दिखाने वाले न हों। उन्हें ये भी लिखा गया था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपनी फौज लेकर आ रहे हैं और वो उनके और अपने लश्कर के सालारे आला होंगे। उबला और दीगर ऐसे इलाकों में जहां अरबी मुसलमान ईरानियों के महकूम थे, सूरत हाल कुछ और ही हो चुकी थी। पहले मुसन्ना बिन हारिसा ने इन बस्तियों के चंद एक जोशीले जवानों को ईरानियों की फौजी चौकियों और फौजी काफिलों पर शबखून मारने के लिए अपने साथ रखा हुआ था, लेकिन अब इस महकूम आबादी में से एक फौज तैयार करनी थी। कुछ फौज तो उसने अपने कबीले बकर बिन वाइल से तैयार कर ली थी, जो मदीना के एक सालार इला बिन हजरमी के दोष बदोश इराक की सरहद के इलाकों में मुर्तदीन के खिलाफ लड़ी भी थी। मुसन्ना ने ईरानियों के महकूम मुसलमानों को इत्तला भेज दी थी कि जिस कदर जवान आदमी वहां से निकल कर बाहर आ सकें आ जाएं। मुसलमानों का वहां से निकलना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जरतुश्तों की फौज मुसलमानों की बस्तियों पर कड़ी नजर रखती थी। उन्हें मालूम था कि उन पर शबखून मारने वाले यही मुसलमान हैं। अब ईरान की फौज को नए अहकाम मिले थे। ये अहकाम जारी करने वाला इराकी सूबे का हाकिम हरमज था। चंद ही दिन पहले का वाकया था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु का एलची हरमज के दरबार में पहुंचा। ये शहनशाहों का दरबार था। हरमज को जब इत्तला दी गई थी कि मदीना के सालार खालिद रजी अल्लाह अन्हु का एलची आया है, तो हरमज ने चेहरे पर नफरत और रौनत के आसार पैदा कर लिए थे। मैं किसी मुसलमान की सूरत नहीं देखना चाहता, उसने कहा था, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्यों आया है। जरतुश्त की कसम, एक दरबारी ने उठकर हरमज से कहा, खालिद का एलची कोई पैगाम लाया होगा जो उसकी अपनी मौत का पैगाम साबित होगा। हरमज ने कहा, ले आओ उसे अंदर। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु का एलची 2 मुहाफिजों के साथ बड़े तेज कदम उठाता हरमज के दरबार में दाखिल हुआ और सीधा हरमज की तरफ गया। 2 बर्ची बरदारों ने सामने आकर उसे रोका, लेकिन वो दोनों के दरमियान से गुजरकर हरमज के सामने जा खड़ा हुआ। अस्सलामु अलैकुम, एलची ने कहा। हरमज आतिश परस्त को खालिद बिन वलीद सालार मदीना का सलाम पहुंचे, जिनका एक पैगाम लाया हूँ। हम उस सालार का सलाम कबूल नहीं करेंगे जिसके एलची में इतनी भी तमीज न हो कि वो हमारे जाहो जलाल को पहचान सके। हरमज ने हक्कारत से कहा, क्या मदीना में जंगली और गंवार आबाद हैं? क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि तुम एक शाही दरबार में जा रहे हो? तुम्हें दरबार के आदाब नहीं सिखाए गए?
مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایلچی نے جرت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا، اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا روب گانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعونوں کے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، لاؤ تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے ازراہ مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چڑمڑ کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہرقل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحد کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کریں؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤں۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ ہرمز نے کہا، تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرت سے جواب دیا، میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں، ویسی ہی سرخی اس کے چہرے پر بھی آ گئی جیسے کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھی تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لیں۔ پہلے وہ دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پہلوؤں میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھی۔ ہرمز، ایلچی نے باروب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں مت دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں، یہی ہے تیرا جواب۔ ہرمز نے غصے سے کامتی ہوئی بلند آواز سے کہا، نکل جاؤ اس دربار سے، اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کے برچھی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال دیں۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھولی جس میں خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام چڑمڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک کھال پر لکھا ہوا تھا اس لیے یہ مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ ارد شیر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔ ہرمز کا اقبال بلند ہو، اس کے ایک درباری نے کہا، جس دشمن کو آپ سرحد سے دور ہی ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، یہ وہ عربی مسلمان ہیں۔ اس درباری نے کہا، جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہیں جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں، یہ علاقہ ابلا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی کی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔ میں ایک عرض کرنے کی جرت کرتا ہوں، ایک فوجی مشیر نے کہا، کئی دنوں سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہیں یعنی جوان ہیں وہ اپنی بستیوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً مثنہ بن حارثہ تک پہنچ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت میں منظم ہو رہے ہیں۔ کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ ہرمز نے پوچھا۔ فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، فوجی مشیر نے جواب دیا، اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں۔ ہرمز نے غصے اور طنز سے کہا، سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں، ہر بستی کی تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور کب سے غائب ہیں۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔ ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑھے تک باہر نکل آئیں۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا، عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کھڑا کر دیا۔ سپاہیوں کا انداز بڑا ظالمانہ تھا،
वो गालियों की जबान में बात करते और हर किसी को धक्के दे दे कर इधर से उधर करते। उन्होंने ऐलान किया कि उन आदमियों के नाम बताए जाएं और उनके घर दिखाए जाएं जो बस्ती में नहीं हैं। तमाम आबादी खामोश रही। जवाब दो, ईरानी कमांडर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसे कोई जवाब न मिला। कमांडर ने आगे बढ़कर एक बूढ़े आदमी को गिरबान से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा और उसे पूछा कि इस हुजूम में कौन कौन नहीं है। बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। कमांडर ने न्याम से तलवार निकालकर बूढ़े के पेट में घोंप दी और तलवार जोर से बाहर को खींची। बूढ़ा दोनों हाथ पेट पर रखकर गिर पड़ा। कमांडर फिर एक बार लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ। अचानक एक तरफ से 8-10 घोड़े सरपट दौड़ते आए। उनके सवारों के हाथों में बर्छियां थीं। ईरानी फौजी देखने भी न पाए थे कि ये कौन है। उनमें से कई एक के जिस्मों में बर्छियां उतर चुकी थीं और घोड़े जिस तरह आए थे उसी तरह सरपट दौड़ते बस्ती से निकल गए। ईरानी फौजियों की तादाद 40-50 थी। उनमें भगदड़ मच गई। उनमें से 8-10 जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। घोड़ों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी जो दूर हटती गई और अब फिर करीब आने लगी थी। अब फौजियों ने भी बर्छियां और तलवारें तान ली और उस तरफ देखने लगे जिधर से घोड़ों की आवाजें आ रही थी। पीछे से बस्ती की आबादी उनके ऊपर टूट पड़ी। इन सिपाहियों में से वही जिंदा रहे जो किसी तरफ भाग निकले थे। जब सवार बस्ती में पहुंचे तो उन्हें घोड़े रोकने पड़े, क्योंकि उनकी राह में बस्ती के लोग हायल थे जो ईरानी फौजियों का कश्तो खून कर रहे थे। इससे पहले मुसलमानों ने यूं खुले बंदों ईरानी फौज पर हमला करने की जरूरत नहीं की थी। एक ईरानी सिपाही पर हाथ उठाने की सजा ये थी कि हाथ उठाने वाले के पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता था। अब यहाँ के मुसलमान इसलिए दलेर हो गए थे कि उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि मदीना की फौज आ गई है। जिन सवारों ने ईरानियों पर हमला किया था वो कुछ इस बस्ती के रहने वाले जवान थे, कुछ दूसरी बस्तियों के। ये महज इत्तेफाक था कि वो मुसन्ना बिन हारिसा की तरफ जाते हुए इस बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उन्होंने इस बस्ती की आबादी को बाहर खड़े देखा और ईरानी फौजियों को भी देखा। वो छुपकर आगे निकल सकते थे, लेकिन ईरानी कमांडर ने बूढ़े के पेट में तलवार घोंपी तो सब ने आपस में सलाह मशवरा किए बगैर घोड़ों के रुख उसी तरफ कर लिए। ईरानी फौजियों ने तो उन्हें जाते हुए देखा ही नहीं था। ये अल्लाह की मदद थी जो इस मजलूम बस्ती को बर वक्त मिल गई थी। ये बस्ती तो खुशकिस्मत थी कि उसे मदद मिल गई और ईरानियों की भयानक सजा से बच गई। मुसलमानों की दूसरी बस्तियों पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। हर बस्ती के हर घर की तलाशी हो रही थी। ये देखा जा रहा था कि कितने आदमी गायब हो चुके हैं। हर बस्ती में ईरानी कई आदमियों को कत्ल कर रहे थे। बाज मकानों को उन्होंने नजर आतिश भी कर दिया। 3-4 रोज ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद ईरानी फौज को बस्तियों की तरफ तवज्जो देने की मोहलत न मिली। हरमज अपनी फौज लेकर आ गया। सरहदी फौज को भी उसने अपने साथ ले लिया और सरहद से निकल गया। उसका इरादा ये था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु को वो सरहद से दूर रोक लेगा। हरमज की पेशकदमी बहुत तेज थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।